بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت بیاد لرزاں کی طرح تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک دامن شریف النفس با عصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبوں کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی محسن قدیمی کی نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہوئی۔ لیکن اے کفل، با خدائے لا یزال، خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑے کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا، اور اپنی اور میری جان پر رحم کر آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت بآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے تھیں کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہوئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے یا عذاب الہی کی بھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا، اس عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گے، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہے، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ زاری کے جناب باری تعالیٰ توبہ و استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا رب العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی دامن عفوی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے۔